اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب الشاکرین ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی لقاء یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین۔ درود پڑھے بار محمد وآل محمد۔ عزیزان، میرے خیال میں روزے کے اثرات زیادہ ہے، درود بھی آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں پیاس کی وجہ سے۔ عزیزان، آج ماہ مبارک رمضان کا پانچواں دن ہے۔ واقعاً یہ بہت پربرکت مہینہ ہے۔ یہ مہینہ تربیت کے لیے اور تزکیہ نفس کے لیے، قیامت اور آخرت کی تیاری کے لیے ایک بہترین فرصت ہے۔ امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے، انما امروا بالصوم لکی یعرفوا علم الجوع والعطش فیستدلوا علی الفقر الآخرہ۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو روزہ رکھنے کا حکم اس لیے دیا تاکہ یہ انسان اس بھوک اور پیاس کے درد کو سمجھ سکے اور اس کے ذریعے قیامت اور آخرت کی ضرورت اور نیاز کو سمجھ سکے۔ لذا عزیزان، آج کا موضوع بحث مشاورہ ہے۔ اللہ رب العزت نے، پروردگار نے سورہ آل عمران آیہ نمبر 159 میں اپنے حبیب کو حکم دیا 3 چیزوں کی۔ ایک عفو اور درگزر کہ لوگوں کے ساتھ نرم مزاجی اور نرم دلی کے ساتھ پیش آؤ۔ لوگوں کو جنگ احد کے بعد عام معافی کا اعلان کیا۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ وشاورہم فی امر، یعنی اپنے امور میں لوگوں کے ساتھ مشورہ کرو۔ عام معافی دینے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے رسول، ان لوگوں سے مختلف کاموں میں مشورہ کیجیے، ان کے رائے اور نظریات معلوم کرے۔ دوستان، اللہ رب العزت نے یہ حکم کیوں دیا پیغمبر کو کہ آپ لوگوں سے مشورہ کرو؟ یہ حکم اس لیے دیا کہ پیغمبر اکرم نے جنگ احد شروع ہونے سے پہلے مسلمانوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ مشورہ کیا تھا کہ دشمن کا مقابلہ کس طرح کرنا چاہیے اور کہاں پر جنگ کرنی چاہیے اور کون سا مقام بعنوان میدان جنگ اختیار کرنا چاہیے۔ ان میں سے اکثر صحابہ نے، مسلمانوں نے یہ نظریہ دیا۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ کوہ احد کے دامن میں پڑاؤ ہونا چاہیے۔ مقام احد دشمنوں سے جنگ کے لیے ایک بہترین موزون جگہ ہے، اور پیغمبر اکرم نے ان کے مشورے پہ عمل کیا، مقام احد کو میدان جنگ قرار دیا، اور وہاں پر اس جنگ میں مسلمانوں کو کامیابی نصیب نہیں ہوئی۔ اس جنگ کے بعد، اس شکست کے بعد
मुसलमानों की उमूमी ये राय बनी कि इसके बाद यानी आइंदा रसूल गिरामी इस्लाम को चाहिए कि वो किसी से मशवरा न करे। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि शाविरहुम फ़ी अमर, फिर भी ए पैगंबर आपने इन लोगों से मशवरा करना है। यहाँ पे आग़ाए मोहसिन क़िराती अपने तफसीर में फरमाते हैं कि वक्ती आरज़ी नाकामी की वजह से मशवरा की अहमियत को नज़रअंदाज न करो, बल्कि शाविरहुम, मशवरा करो, बार बार करो, मुख्तलिफ उमूर में करो। अलबत्ता ये नुक्ता याद रखें कि दीन मुबीन इस्लाम के दो हैसियतें हैं। दीन मुबीन इस्लाम के दो मरहले हैं, एक मरहला कानून साजी, दूसरा मरहला इजराए कानून। यहाँ पे इस बात की तरफ तवज्जो ज़रूरी है कि रसूल खुदा कानून साजी में, कानून बनाने में कभी भी किसी से मशवरा नहीं करते थे, चूँकि कानून वही इलाही के ज़रिए बनता था। इसमें किसी से मशवरे करने की भी ज़रूरत नहीं थी। मसलन दिन में कितनी बार नमाज पढ़नी है, किस तरह पढ़नी है, किसको अपना वली और जानशीन बनाना है, ये सारी चीज़ें वही इलाही से मरबूत है। इन उमूर में पैगंबर अकरम किसी से मशवरा नहीं करते थे, चूँकि ये चीज़ें वही इलाही के ज़रिए मुमकिन है। अमा दूसरा मरहला इजराए कानून, इसी मरहले में रसूल गिरामी इस्लाम इजराए कानून के मरहले में दूसरों से, सहाबा से, मुसलमानों से मशवरा करते थे। इसलिए जब पैगंबर अकरम रसूल गिरामी इस्लाम को लोगों के सामने जब भी कोई प्रोग्राम पेश करता था, तवज्जो है दोस्तान, जब भी रसूल गिरामी इस्लाम अपनी ज़िंदगी में मुसलमानों सहाबा के सामने कोई प्रोग्राम पेश करता था कि हमने ये काम करना है, पहले वो मुसलमान रसूल खुदा से ये पूछते थे, रसूल या रसूल अल्लाह, क्या ये चीज़, ये मसला, ये हुक्म वही से मरबूत है कि जिसमें इजहार राय की कोई गुंजाइश नहीं है, या ये प्रोग्राम, ये मसला इजराए कानून से मरबूत है। फिर पैगंबर अकरम मुअय्यन करते थे, मुशख़्ख़स करते थे कि ये वही इलाही है या वही इलाही नहीं है, बल्कि इजराए कानून है। अगर वही इलाही होती तो फिर वो सब लोग, सब मुसलमान वही इलाही के ताबे होते थे, कोई भी अपने ज़ाती नज़रिया और राय का इजहार न करता। हाँ, अगर वो मसला इजराए कानून से मरबूत होता तो फिर सब मिलकर मशवरे के साथ उस मसले का हल निकालते थे। बस अजीज़ान, इस नुक्ते की तरह फिर ताकीद करता हूँ, तवज्जो ज़रूरी है कि पैगंबर अकरम कानून साजी में किसी से भी मशवरा नहीं करते, बल्कि इजराए कानून के मरहले में सहाबा से और मुसलमानों से मशवरा करते थे। दुरूद पढ़े बार मोहम्मद वाले मोहम्मद। दोस्तान, दीन मुबीन इस्लाम में मशवरे को बहुत बड़ी अहमियत हासिल है। आप देखें, हम सब का अकीदा भी है और पैगंबर से हम सब बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी करते हैं और होनी भी चाहिए। आप देखिए, पैगंबर अकरम क़त्अ नज़र इसके कि वो नबी थे, वो मासूम थे, वो वही इलाही का मरकज़ था, इन सिफ़ात के अलावा पैगंबर अकरम एक कवी सोच, एक कवी और मुहकम फ़िक्र के मालिक थे, कुल अक़ल थे।
لیکن اس کے باوجود وہ دوسرے مسلمانوں سے صحابہ سے مشورہ کرتے تھے۔ حتیٰ اللہ تعالیٰ رب العزت کا بھی پروردگار کا بھی یہ حکم ہے کہ شاورہم، ان سے مشورہ کرو۔ ہاں، مشورہ کے بعد جو ارادہ جو عزم کیا ہے پھر اس پر ڈٹ جاؤ۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اس پہ عمل کرو، خدا پر بھروسہ رکھو، خدا پر توکل کرو۔ ان اللہ یحب المتوکلین، خدا توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ عزیزان، اسی طرح روایات میں بھی مشورے کرنے پہ بہت تاکید کی گئی ہے۔ مشورہ انسان کو بہت ساری مصیبتوں سے، بہت سارے غلطیوں سے، بہت سارے تلخیوں سے بچاتا ہے۔ صرف اپنے عقل پر اعتماد کرنا کافی نہیں ہے، لذا دین مبین اسلام میں کسی سے مشورہ لینا، کسی سے مشورہ کرنا ایک ممدوح کام ہے، ایک اچھا کام ہے۔ اما سوال یہ ہے کہ ہم کس سے مشورہ کریں، کس کو اپنا مشیر قرار دے، کس کو اپنا مشیر بنائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شاور فی امرک الذین یخشون اللہ عز وجل۔ دوستان توجہ فرمائے، مولا فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کی امور میں ہمیشہ ان لوگوں سے مشورہ کرو جو خدا ترس ہے، جس کے دل میں خوف خدا ہے، ان کو اپنا مشیر بنا دو، ان کو اپنا مشیر قرار دو۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے امیر المؤمنین سے کہ لا تدخلنا فی مشورتک۔ امیر المؤمنین مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کی امور میں 3 قسم کے لوگوں سے مشورہ مت کرو۔ 3 قسم کے لوگوں سے مشورہ کرنا امیر المؤمنین کی نظر میں، اسلام کی نظر میں منع ہے۔ ایک ان میں سے پہلا، بخیل انسان سے مشورہ نہ کرو، کیونکہ وہ تمہیں بخشش، دوسروں کی مدد کرنے سے روکے گا اور تمہیں فقر اور غربت سے ڈرائے گا، لذا بخیل انسان سے مشورہ نہیں کرنا۔ دوسرا، بزدل انسان سے بھی مشورہ نہ کرو، کیونکہ وہ تمہیں اہم کاموں کو انجام دینے سے روکے گا، چونکہ وہ خود بھی بزدل ہے اور آپ کو بھی بزدل بنائے گا، لذا بزدل آدمی سے مشورہ کرنا درست نہیں ہے۔ تیسرا، خریس انسان سے مشورہ کرنا منع ہے، کیونکہ وہ دولت کی لالچ میں تمہیں ظلم اور ستم کی طرف رغبت دلائے گا۔ درود پڑھے بار محمد والا۔ چونکہ وہ تمہیں، خریس انسان تمہیں ظلم اور ستم کی طرف رغبت دلائے گا اور ظلم اور ستم کو تمہارے لیے زینت قرار دے گا کہ یہ کام کرو، یہ بہترین کام ہے، لذا خریس انسان سے مشورہ نہیں لینا ہے۔ پس عزیزان، خلاصہ دین مبین اسلام میں رسول گرامی اسلام جیسی ذات کل فکر، ایک بہترین سوچ اور فکر کے مالک کو حکم ہے کہ شاورہم، مشورہ کرو، لذا یہ حکم سب کے لیے ہے کہ آپ اپنے امور میں مشورہ کریں، ایک دوسرے کو مشورہ دیں۔ لیکن آخری روایات، اگر کوئی کسی سے مشورہ لے، مثلا آپ میں سے اگر کوئی کسی کا مشیر بنے، کوئی بندہ آپ کو اپنا مشیر قرار دے، آپ کی ذمہ داری کیا ہے
آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ صحیح مشورہ دیں، مشورے میں فریب دھوکہ نہ کرے، مشورے میں خیانت نہ کرے۔ مولا کائنات کا فرمان ہے کہ من عش مسلمین فی مشورتے، جو شخص مسلمانوں کے ساتھ مشاورت میں خیانت کرے، فریب کرے، صحیح مشورہ نہ دے، برئت منہ، میں امیر المؤمنین ان لوگوں سے دور ہوں، میں امیر المؤمنین ان لوگوں سے بیزار ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ لذا مشورہ بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی آپ سے مشورے کی تقاضا کرے، آپ کو مشیر بنا دے، اگرچہ آپ کا دشمن کیوں نہ ہو، اگرچہ آپ کا نظریاتی مخالف کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی مولا کائنات اس فرمان کے مطابق، دین مبین اسلام احکام کے مطابق آپ نے اس کو صحیح مشورہ دینا ہے، مشورے میں خیانت نہیں کرنا ہے، فریب اور دھوکہ سے کام نہیں لینا ہے۔ بس میں اللہ رب العزت کے درگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔